نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا بگڑا وقت سنوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو۔ میرا بگڑا وقت سنوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو۔ تیرے ایک نگاہ کی بات ہے، تیرے ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ خواجہ غریب نواز کے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے، اور یہ جو 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے نا، یہ تقریروں سے نہیں ہوئے۔ غریب نواز نے کوئی کانفرنس نہیں کیا، کوئی جلسہ نہیں کیا، غریب نواز نے کوئی بھیڑ اکٹھا نہیں کی۔ کس چیز کی وجہ سے لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے؟ انہوں نے انسانیت کا درس دیا، وہی چیز جو اللہ کے حبیب علیہ السلام لے کر آئے۔ سرکار غریب نواز وہی چیز پیش کیا کرتے تھے، کیونکہ ہندوستان کا حال یہ تھا کہ ہندوستان کے لوگ اتنے بد اخلاق تھے کہ بیویاں شوہر کی چتاؤں پر زندہ جلائی جاتی تھی۔ یہ ہمارے پیارے بھارت کی تاریخ ہے۔ اگر کوئی نوجوان لڑکی بیوہ ہو جاتی تو اس کے شوہر کی چتا پر اس کو بھی زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر! یہ یہاں کا کلچر تھا، یہاں کی تہذیب تھی۔ عورت کو پاپ سمجھا جاتا تھا، برائیوں کی جڑ سمجھا جاتا تھا، عورت کو جوئے میں کھیلا جاتا تھا۔ یہ تاریخ ہے ہندوستان کی۔ اور کبھی کبھی تو ایک ایک عورت سے 5 بھائی بھی شادی کر لیا کرتے۔ یہ تاریخ ہے ہمارے پیارے ہندوستان کی۔ ہم کہتے ہیں ہمارا بھارت مہان ہے، بڑا پیارا ہے۔ واقعی ہمارا بھارت بہت پیارا ہے، ملک ہمیشہ اچھا رہا ہے، مگر کبھی کبھار لوگ اچھے نہیں ہوتے، کبھی لوگوں کا انداز اچھا نہیں ہوتا، کبھی لوگوں کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا۔ سرکار غریب نواز اس ماحول میں ہندوستان آئے کہ اللہ اکبر، لوگ پیشاب پیتے تھے اور گھی کے دیے پتھروں کے سامنے جلاتے۔ یہ حالت تھی لوگوں کی کہ پینے کے لیے پیشاب ہے اور پتھروں کے لیے گھی۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ انسان اتنا دور ہو چکا تھا انسانیت سے، تو سرکار غریب نواز نے کیا کیا؟ اس ہندوستان کی سرزمین میں وہی اپنے نانا کا مشن، وہی اپنے نانا کی فکر اور وہی اپنے نانا کی تعلیم۔ کون سی تعلیم؟ وہ تعلیم کہ جو یہ نہیں دیکھتی کہ مسلمان ہے یا کافر۔ بھوکا آیا کھانا کھلا دیا، پیاسا آیا پانی پلا دیا، اور کوئی چاقو لے کر کے آیا تو اس کے سامنے اخلاق پیش کر دیا۔ سرکار غریب نواز نے کیا کیا؟ یہی تو کیا۔ آج ہم اس سے دور ہو گئے ہیں، آج ہم انسانیت سے دور ہو گئے ہیں۔ غریب نواز کا نعرہ تو ہے، مگر غریب نواز کا کردار ہمارے پاس نہیں، ان کی محبتیں ہمارے پاس نہیں۔ ایک پنڈت غریب نواز کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب کوئی کسی سے مناظرے کے لیے آتا ہے تو انداز کتنا بدل جاتا ہے، تیور کتنے بدل جاتے ہیں، لیکن بہر علی کے بیٹے، نبی کے لال، تیری عظمتوں پہ قربان۔ آنے والا آ کر کہتا ہے میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے مذہب کے خلاف۔ آپ کہتے ہیں آئیے، کہاں سے آئے ہیں آپ؟ اس نے علاقے کا نام بتایا، فرمایا آپ تو بہت دور سے آئے ہیں، بہت تھکے ہوئے ہوں گے، بہت بھوکے ہوں گے، پہلے کھانا کھا کے آرام کر لیں، اس کے بعد باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ واللہ آخر ان باتوں میں کیا تاثیر تھی؟ وہ مناظرہ بھول گیا، غریب نواز کے ہاتھوں پر ہاتھ دے کر اسلام قبول کر کے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ سرکار غریب نواز کی زندگی ہے۔ آئیے ان کے اخلاق میں سے ان کی زندگی کا ایک باب پیش کروں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہندوستان میں اجمیر شریف جو شہر ہے، اس کا بادشاہ پرتھوی راج چوہان، اس کو بہت تکلیف تھی، کیونکہ اہل حق سے اہل اقتدار کو ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ جو کام تلواریں نہیں کر سکتی، اہل حق کا کردار کر سکتا ہے۔ انہیں یہی وجہ ہے ان سے تکلیف ہونے کی۔ یزید کو امام حسین سے تکلیف تھی۔ کربلا میں امام حسین کے پاس کردار تھا اور یزید کے پاس اقتدار تھا۔ اقتدار اس کے پاس ہے اور کردار امام حسین کے پاس ہے۔ سوچو، قتل کر کے بھی عزت نہ کما سکا، لیکن کردار والا
قتل ہو کے بھی اونچا رہا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حسین کا سر نیزے پہ ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ دیکھ تو صحیح، کاٹنے والا نیچے ہے اور کٹوانے والا اوپر ہے۔ کردار ہمیشہ اوپر لے جاتا ہے، اقتدار اوپر لے جائے یا نہ لے جائے، کردار ہمیشہ اوپر لے کر جاتا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں نے کردار کی پرواہ کی ہے، اقتدار کی پرواہ نہیں کی۔ اسی لیے مسلمان کردار کی تعلیم دیتے ہیں، اقتدار کی تعلیم نہیں دیتے۔ بہرحال پرتھوی راج کو بہت تکلیف تھی غریب نواز سے۔ ایک نوجوان کو بلایا اور وہ راجپوت بہادر نوجوان اس سے کہا کہ اس فقیر نے ناک میں دم کر رکھا ہے، ہر دن کوئی نہ کوئی اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیتا ہے، اس کی تعلیم کو سنتا ہے اور اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ ایک کام کرو، اگر تم اس کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اپنی آدھی سلطنت میں تمہیں دے دوں گا۔ آدھی حکومت سے آخر منع کون کر سکتا ہے؟ لوگ تو چند پیسوں کے عوض قتل کر دیتے ہیں، تو پھر آدھی حکومت تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اور پرتھوی راج کوئی چھوٹا موٹا انسان نہ تھا، اکھنڈ بھارت کا سمراٹ تھا، سمراٹ۔ بڑے بڑے راجا مہاراجا اس کے پاس خراج پیش کیا کرتے تھے۔ پرتھوی راج نے کہا کہ آدھی حکومت تمہاری، اگر اس فقیر کو تم نے قتل کر دیا۔ اس شخص نے خنجر میں زہر لگایا، زہر میں خنجر کو ڈبویا اور پھر کمر میں باندھا، اور ہندوستان کا جو پرانا لباس ہے جس کو گلے سے اوپر سے ڈالتے اور کمر میں باندھا جاتا، آج کل کے جس طرح سے فروک ہوا کرتے ہیں ویسے ہی کپڑے مردوں کو پہنایا جاتا تھا۔ مرد اس زمانے میں وہ کپڑے پہنتے۔ اگر آپ نے ہندوستان کی تہذیب کے پرانے دور کی تصویریں دیکھی ہوں گی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کپڑے کیسے نظر آتے تھے۔ یہ بتا رہی ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جو کچھ کتابوں میں ہے وہی آپ کو بتا دیا جائے تو اس سے بہتر تو یہی تھا کہ آپ کو کتاب لا کر کے دے دیا جاتا اور آپ خود ہی اس کو پڑھ لیتے۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ وہ منظر کیسا تھا۔ وہ لباس ایسا تھا کہ اس لباس میں کمر کے اندر اگر کوئی چیز چھپائی جاتی تو وہ نظر نہیں آتی، کیونکہ نیچے سے گھیر بہت زیادہ ہوتا تھا۔ غریب نواز کا خطاب چل رہا تھا اور اس میں لوگ بیٹھے تھے، وہ بھی آ کر بیٹھ گیا۔ لوگ سوچتے ہیں آخر ان بیانات میں بولا کیا جاتا ہے؟ مسلمانوں کے ان جلسوں میں آخر ہوتا کیا ہے جو لوگ بیٹھ کر سنتے ہیں؟ لوگوں کو چاہیے کہ آخر سنیں تو آ کر کہ ہم کہتے کیا ہیں۔ برسوں سے لوگوں کو یہی غلط فہمی ہے کہ مسلمانوں کی محفل میں بولا کیا جاتا ہے۔ آپ آ کر سنیں تو کہ کیا بولا جاتا ہے۔ یہی بولا جاتا ہے کہ انسان کی قدر کرو، اور جہاں غلط باتیں بتائی جاتی ہیں وہ سر عام نہیں ہوتی، وہ کانوں کانوں میں باتیں ہوتی ہیں، اور لیکن اہل اسلام کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ برسر میدان ہوا کرتی ہیں، وہ کانوں کان نہیں ہوتی۔ سرکار غریب نواز ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر خطاب کر رہے ہیں۔ کتنی تاثیر ہوگی ان زبان میں، اس زبان میں کہ جس زبان نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کتنی تاثیر ہوگی اس زبان میں جس نے کبھی حرام کا لقمہ نہیں کھایا۔ کیسی وہ پاکیزہ زبان تھی، اور گفتگو ہو رہی تھی، لوگوں کی سسکیاں بندھ رہی تھی، زندگیاں بدل رہی تھی، مرادیں مل رہی تھی۔ جب محفل ختم ہو گئی، لوگ مل مل کر کے جانے لگے تو سرکار غریب نواز نے اس شخص سے جو کپڑوں میں خنجر چھپا کر آیا تھا، آپ نے اس سے اپنے چہرے کو پھیر کر دوسرے لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر کے کہا کہ جو شخص جس مقصد کے لیے آیا تھا اس کا مقصد پورا ہو گیا، اب اگر کسی کا کوئی مقصد باقی ہو تو وہ بھی اپنا مقصد پورا کر لے۔ اس لیے کہ ہر بندہ تو محفل میں خطاب سننے کے لیے نہیں آتا، کچھ کمر میں خنجر لے کر آتے ہیں، کچھ دل میں خنجر لے کر آتے ہیں، کچھ آنکھوں میں خنجر لے کر آتے ہیں۔ بہرحال آپ نے کہا کہ مقصد پورا کر لو، جس کو جو کرنا ہے کر لو۔ پھر جب سارے لوگ چلے گئے تو سرکار غریب نواز نے اسی شخص کی طرف مخاطب ہو کر کے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو جس مراد سے آیا تھا اس کی مراد پوری ہو گئی، تم اپنا مقصد پورا کر لو۔ آخر تم کس مراد سے آئے تھے؟ غریب نواز کا انداز دیکھیں۔ اگر کوئی کسی کو گالی دے، اگر کوئی کسی کو قتل کرنے کے لیے آئے، اگر کوئی کسی کو مارنے کے لیے آئے تو کیا جاننے کے باوجود اس کا انداز اتنا اچھا ہوگا؟ اگر مجمع میں کسی کے ناخن پر پیر رکھ دیا گیا تو چہرہ بگڑ جاتا ہے، اور وہاں تو خنجر باندھ کر آیا ہے، لیکن سرکار غریب نواز نے فرمایا کہ تو بھی اپنا مقصد پورا کر لے۔ اس نے کہا مہاراج
میں کون سی مراد لے کر آیا جو آپ پورا کرنے کو کہہ رہے ہیں؟ فرمایا تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم کیا مقصد لے کر کے آئے ہو اپنے دل میں۔ کہا میں تو آپ کا بیان سننے کے لیے آیا تھا۔ غریب نواز نے فرمایا اچھا خطاب سننے کے لیے آئے ہو تو پھر کمر میں خنجر کیوں باندھ کر کے لائے ہو؟ اس نے کہا کمر میں خنجر تو ہندوستانیوں کا رواج ہے، تو میں نے بھی اگر باندھ لیا تو کون سا جرم کر دیا؟ غریب نواز نے کہا کہ اچھا اگر خنجر باندھنا کمر میں یہ ہندوستانیوں کا رواج ہے تو بادشاہ کے محل میں کسی کے قتل کے لیے آدھی حکومت کا سودا کرنا کیا یہ بھی ہندوستانیوں کا رواج ہے؟ اللہ اکبر۔ اس نے جب یہ سنا تو سوچا کہ یہ گفتگو تو بادشاہ اور میرے درمیان کی ہے، کسی اور کو پتا نہیں تھا، تو یہ فقیر درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے کمر کا خنجر بھی جانتا ہے اور محل کی باتیں بھی جانتا ہے۔ اس نے خنجر سامنے رکھا اور کہا کہ مجھے معاف کر دیں اور آپ کسی کو حکم دیں کہ وہ مجھے قتل کر دے، اس لیے کہ میں آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا۔ آپ اتنی عظیم ہستی، آپ اتنے مہان، اور میں آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا۔ میری یہی سزا ہے کہ آپ کسی کو حکم دے کہ مجھے قتل کر دیا جائے۔ سرکار غریب نواز نے اس سے فرمایا کہ ہم مارنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم لوگوں کو زندگیاں دینے آئے ہیں، ہم لوگوں کو جلانے نہیں، ہم لوگوں کو جلانے آئے ہیں۔ آج کے بعد ایسی غلطی نہ کرنا، جاؤ یہاں سے، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اس نے قدم پکڑ لیے، کہا کہ ایسا انسان کہ جو دشمنوں کو بھی معاف کر دے، جو اپنی جان کے دشمنوں کو بھی معاف کر سکتا ہے، میں اس کو چھوڑ کر کے اب کہاں جاؤں؟ میں بھی اب آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم نے، سرکار غریب نواز نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی اور کہا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ وہ بھی بڑا ہوشیار نکلا۔ اس نے مانگا، اس نے کہا کہ جب میں مسلمان نہیں تھا، جب میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو مجھے پتا تھا کہ آپ کے مذہب میں لوگ سال میں ایک مرتبہ کعبہ شریف جاتے ہیں حج کرنے کے لیے۔ میری تمنا یہ ہے کہ میں زندگی میں 40 مرتبہ حج کروں۔ کتنا ہوشیار ہے، صرف حج نہیں مانگ رہا ہے، لمبی عمر بھی مانگ رہا ہے، کیونکہ حج تو روز روز نہیں ہوتا، جتنے زیادہ حج ہوں گے اتنے سال بڑھتے جائیں گے۔ اور پھر تمنا یہ بھی ہے کہ جب 40ویں حج کو جاؤں تو لوٹ کر نہ آؤں، مکے میں ہی میرا وصال ہو جائے اور وہیں مجھے دفنا دیا جائے۔ غریب نواز نے کہا کہ جا، تجھے یہ بھی عطا کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا اہل حق کا کردار، یہ تھے تبلیغ کے اصول، لوگوں کو اپنا بنانے کے اصول۔ اسلام پھیلا ہے تو محبت سے پھیلا ہے، لیکن آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پر پھیلا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔